نبی اور ضیاء القرآن، یعنی آپ نے شیخ کریم کے نام پہ انہوں نے یہ سارے نام رکھے، گویا اپنے شیخ کے نام کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ ان کی کتنی والہہ محبت ہے۔ تو پھر اور یہ بھی یاد رکھیں، آستانہ عالیہ محال شریف حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کا سارے کا سارا فیضان آستانہ عالیہ توسہ شریف حضور خواجہ شاہ سلیمان توسری رحمۃ اللہ علیہ المعروفین پٹھان ان کے پاس، اور وہ سارے کا سارا فیضان آستانہ عالیہ سیاہ شریف حضور خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور سیاسی کا سارا فیضان آستانہ عالیہ بیگا شریف پر۔ اور چونکہ اس کی اللہ کا گھر تو ہے، لیکن ایک مرد کامل ولی کامل کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور قرآن برابر ہے، نسبتوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا جو بھی نام ہے، محمد، رفیق، عتیق، شفیق، کریم، رحمت دو عالم علیہ السلام کا پیارا خوبصورت الفاظ میں ارشاد، پیار سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس کا جو بھی نام ہے اس نام کے ساتھ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر لے، قیامت کے روز احکم الحاکمین کی کچہری میں اس کی سفارش کروں۔ اب تو پیار سے ہم مسجد میں خالی دامن لے کے حقیقت ہے، جب ہم اٹھے مسجد سے جائے جمعہ پڑھ کے صلاۃ السلام سرکار کی بارگاہ پیش کر کے، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کے کلمات اور ذکر مصطفیٰ سے اپنے دامن کو جب جائیں تو بھر کے لے کے اور سبحان اللہ کہیں گے۔ سین 70 نے کی، پہلا لفظ سین 70 نے کی، 70 درجے بلند، 70 گنا بلند۔ تو نسبتوں کی بات کر رہا تھا، تو ڈیرہ شریف کا سارا فیضان اس آستانہ، یہ مسجد ہے بیت الکرم، لیکن اللہ کا گھر تو کرم حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یار امت، جس کو اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی مانا ہے، غیروں نے بھی، یعنی سیاسی بات اس کو نہ سمجھنا۔ اس دور میں یہ یار حق نے یہ کہا کہ ایک گولڈ ہو، یعنی یہ ترکڑی میں ایک طرف گولڈ ہو اور دوسری طرف سونے میں تولنے کے قابل پیر کرم شاہ، تو اس کا وزن پھر اس سے زیادہ ہو۔ یہ تھوڑی بات نہیں، یہ ضیاء امت نے جو کام کیا ہے، ضیاء نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری پہ جو اتنا بڑا ذخین ہمیں خزانہ دیا، اس سے پہلے کسی نے اس انداز میں سرکار کی سیرت میں نہیں لکھا۔ بہت سی تفاصیل لکھی گئی، بہت سی سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس موجودہ دور میں، اور پھر ضیاء نبی کیونکہ الحمدللہ میرے فاضل دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں بڑے، فخر السردار حضرت کی سید امیر حسین شاہ صاحب، ان کو پتہ ہے مجھے میرا خیال سفر بھی رہنا ہوتا ہے، مگر جہاں بھی میں گیا ہوں، گھروں میں گیا ہوں، تب کینیڈا میں، فرانس، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، آئرلینڈ، ادھر بھی اس ملک کے کوئی اباؤٹ 26 اسٹیٹس میں گیا ہوں، الحمدللہ کہ ضیاء القرآن ہر گھر میں مجھے ملا ہے۔ جہاں پہلے دوسرے قرآن پاک کی تفسیر کی جلدیں ہوا کرتی تھی، الحمدللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، پیر صاحب نے بہت عام خیر لکھا ہے، جن کے گھروں میں نہیں ہے، جہاں سے بھی مل جائے اس کی آپ تفسیر پڑھ کے ضیاء القرآن کا مطالعہ کریں تو بہت آسان، یعنی آپ کو پڑھتے ہوئے اردو دان جو ہے وہ سمجھ لیں گے کہ اس دور میں، اس صدی میں اگر آسان سے آسان تفسیر قرآن ہے تو وہ ضیاء القرآن ہے۔ اور ضیاء نبی، اس میں غیر نبی لکھا ہے، ضیاء نبی تفسیر جو ہے نا، سیرت سرکار کی ہسٹری کی پوری اس میں جو لکھا گیا، غیر نبی اس کے اوپر
لکھ کے تصدیق کی ہے، ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا، فلاں کتاب میں پڑھا، اور اس میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ بہرحال یہ بیت الکرم میں آج مجھے جمعہ کے موقع پہ سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب آپ کو اور آپ کی ساری کی سارے جتنے بھی ساتھی ہیں، جمعہ کے نمازی اور 5 وقتوں کے نمازی، سب مبارکباد کے مجھ سے کہ اتنا خوبصورت بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کثرت اور قلت کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھے نا تو قرآن میں فرماتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، آپ سبحان کہہ کہ یہ بھی آپ بھی قرآن پڑھیں، ایک سننے کا ثواب اور ایک زبان سے الفاظ نکالنے کا ثواب، اور ہم ابھی اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ کرامن کاتبین، یہ جو لکھ رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں بڑی ذمہ داری سے کرتا ہوں کہ رحمت دو عالم علیہ السلام مدینہ المنورہ میں اپنی گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہو کر، آرام فرما ہو کر، یہ آپ کا سبحان اللہ کہنا، میرا قرآن پڑھنا، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے 1000 درجے بہتر طریقے سے سرکار سن بھی رہے ہیں، سرکار آپ کو مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور ایک چیز صاحب یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی، تو میں قرآن پھر پڑھ لیتا ہوں، پیار سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھی آتی ہے اور بھی ارشاد پاتے ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے میں زیادہ قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن کا علم سینے میں دیا، تقریباً 62-63 سال ہو گئے تراویح پڑھاتے ہوئے الحمدللہ۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 21 میں 21 پارے میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی اللہ خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرا محبوب شاہ رگ سے قریب ہے۔ اور پہلے ایک پارہ نمبر 26 کی آیت کا پڑھ لیتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہہ دو کوئی بات نہیں کہ ڈاک سرکار کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے، میں مطلب کہ اپنی طرف سے نہیں کہ کرامن کاتبین، لیکن سرکار کی بارگاہ میں جب جائے یہ بیت الکرم، وہاں جمعہ کے موقع پہ میرا ناصیر کا نام آئے گا، الحمدللہ الحمدللہ 100% میں یقین ہے کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرا نام آئے گا، بیت الکرم کا نام آئے گا، قبلہ میر شاہ صاحب کا نام آئے گا، اور آپ لوگوں کے بھی نام ہوں گے۔ اچھا پھر کہیں ایک حدیث بات ہمارے اللہ پیار سے سبحان اللہ کہیں دل باغ باغ ہو جائے۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ سب کو یہ میری تقریر ہے نا یہ سب انداز سے ہر کے آج کا انداز ہوگا، تھوڑا سا وقت ہے تو اس تھوڑے سے وقت میں میں چاہتا ہوں اس قرآن کریم کے جواہر موتی لال آپ کے دامنوں میں ڈال دوں۔ ہم جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو معاہدہ شریف کی طرف سے جا رہے ہیں، درود شریف پڑھ کے آ گئے، تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آیا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اس کے نام سے بھی، اس کے باپ دادے کے نام سے بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ یہ آپ کو میری حاضری جب سرکار کی بارگاہ میں جانی ہے نا تو بیت الکرم یعنی کرم ہی کرم کا در، تو سرکار نے بغیر دیکھے ہی تصدیق کر دی، تو یہ آپ کی اور میری ڈاک سرکار کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا محبوب اس سے بھی قریب ہے۔ پھر کہیں گے چشتی صاحب جب قریب ہے تو آپ کہتے ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ، بلند آواز سے دوسری پڑھو، یارو جی اس لیے کہتے کہ ہوا بھی سرکار کی بارگاہ میں جا رہی،
یہ در و دیوار کے کارپیٹ بھی قیامت کے روز آپ کے لیے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ ہم ہوا کو بھی یہ اپنا پیغام دے رہے ہیں، اے ہوا سرکار کی بارگاہ میں جائے تو ہمارا سلام پیش کر دینا۔ اور حضرت جابر رحمت اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ صندوق میں بند ہو کر جا رہے، سرکار نے خواب میں گورنر مدینہ کو 2 دفعہ کہا کہ وہ آ رہا ہے، روک دو باہر کہیں آ نہ جائے۔ کون ہے؟ عاشق رسول مولانا جابر رحمت۔ گورنر مدینہ نے تیسری بار پوچھا، حضور کیا مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ حضور سے کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہ اتنا میرا عاشق ہے، اتنا میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، جب وہ آئے گا مجھے گنبد خضرا سے باہر نکل کر اس کو ملنا پڑے گا، استقبال کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں یعنی سرکار کی بارگاہ میں ہوا کو اپنا پیغام دیتے ہیں۔ تو گویا یہ ہواؤں فضاؤں کو ہم اپنا فطرت بناتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں وگرنہ یہ میری طرف دیکھیں، یہ بھی قرآن مجید کی روزی میں سرکار گنبد خضرا میں آرام فرماؤ گی، اس کو بھی سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کو بھی سن رہے ہیں۔ مثلا ابھی ہم جب اتحیات پڑھیں گے تو سرکار اس کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گویا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ساری کی ساری آج کی جو مختصر گفتگو ہے یہ اس انداز میں ہے، گویا ہمارے دامن رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ سرور سینہ رحمت دو عالم سید دو عالم فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز آپ کے لیے میرے لیے اللہ کو راضی کریں گے۔ کیوں؟ سرکار اس وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہے، ہر وقت خاصا ملاحظہ فرماتے ہیں، ہر وقت سرکار سنتے ہیں، اور اگر کوئی سنتا نہیں دیکھتا نہیں وہ گواہی کیسے دے گا؟ سرکار یہ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ یارو اگر آپ کے غلام سینکڑوں جگہ پر ایک وقت میں جا سکتے ہیں تو نبیوں کا سردار بدوہا کے مکھڑے والا، معاذ یہ بھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، معاذ کے گجرے والا، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرہ کے سینے والا، ید اللہ کے ہاتھوں والا، لاکھوں بہادر برد کی چال والا، اسرا کی سیر والا، قد جاءکم من اللہ نور کی شان والا، رب کا حبیب، سارے جگ کا طبیب، سارے جگ کا طبیب، تیرے اور میرے آقا رحمت دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں یارو جو اپنے نام کے ساتھ، یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ عام زبان جو نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ بھی قرآن میں اس زبان کا ذکر، فرمایا میرا محبوب گفتگو کرتا نہیں، جب وہ گفتگو کرواتے ہیں اپنی زبان کو کر دیتے ہیں، فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ میرا محبوب گفتگو نہیں کرتا جب وہ اپنی زبان کو رکھ دیتا ہے۔ کہیں امیر علی شاہ صاحب 10,000 امت رحمت اللہ علیہ صاحب تک نہیں چیز تھی، وہ قرآن سورۃ النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ یہ سرکار کی عربی میں نعت خاصا میں پڑھ رہا ہوں، عربی میں نعت آپ ماشاءاللہ پنجابی میں پرسوت آواز میں پڑھتے ہیں، فارسی میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ عربی کی نعت میں نہیں کہتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک
سارے کا سارا قرآن میرے محبوب کی نام ہے۔ اب دیکھیں ذرا یہ جو میں نے لائف ہسٹری سرکار کی جہاں نبی کا ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے انسان اگر میرے محبوب کی لائف ہسٹری پڑھنی تھی اس کو پڑھ لیں۔ یہ 30 پاروں کا قرآن، ٹھیک ہے مولانا پھر اس میں کیا ذکر ہے؟ اب دیکھیں اگر ہم نے کسی کی لائف ہسٹری پڑھنی وہ اخباروں میں، رسالوں میں، ڈائجسٹ میں، کتابوں میں ہوگی، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے فرمایا کہ ازل سے لے کے ابد تک ہے اور ابد سے لے کے آخر تک ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی ہسٹری پڑھنی ہو قرآن پڑھ لے۔ سرکار کے وقت ہوتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، قد تحقیق جاءکم آ گیا من اللہ، اللہ منو آ گیا، کیا آیا؟ من اللہ نور، پارہ نمبر 6 من اللہ نور، کہاں سے ہے؟ اللہ من اللہ من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور میں تحقیق جاءکم آ گیا من اللہ، اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ جب چلنے کا وقت آیا فرمایا لا اتھیوں، کیا کہ قرآن پڑھتے جائیں شاہ جی ماشاءاللہ، میں چونکہ قرآن پڑھنے میں مجھے لطف آتا ہے اور نعت شریف سننے میں مجھے لطف آتا ہے، پنجابی میں، عربی میں۔ انشاءاللہ ہم خان صاحب سے اسلام میں بہت پسند کرتے ہیں ریڈی جب پورے سوز و گدار سے نعت شریف پڑھتی ہے اور آنکھیں بند کر کے کس کو سناتے ہیں؟ آپ کو، مجھے امکان آنا، جس کو سنا لیا اس کو سناتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شناخوار تھے، میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ آنکھیں کھولی ہو، بس نام لیا جی یہ قاری زبیر رسول صاحب آ رہے ہیں، بس ایسے آنکھیں بند کی، کتنا دن پڑھنا ہے، گھنٹہ پڑھنا ہے، 2 گھنٹے پڑھنا ہے، پڑھے جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کیا، اور آنکھیں بند کیے لیکن وہ اس کو سنا رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ کیا سن رہا تو وہاں سے سنا آخر تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کرم والا نبی، کرم والا نبی، حرم والا نبی، مدینے والا نبی، رحمت والا نبی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت والا، میں تو کرم والوں کے لیے گانا الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے سارے جہانوں کا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کا۔ فرمایا پیارے حبیب جب اس کو بھیجنے کا پروگرام بنانا، اس کو حسنین کریمین کے نانا جان کو عربی مولا کریم، مولا کریم مجھے تو نبیوں کا سردار بڑھا کر بھیج رہا ہے، نبیوں کا امام بڑھا کر بھیج رہا ہے۔ فرمایا پیارے حبیب آدم بڑھایا میں نے اپنی مرضی سے، کلیم بڑھایا اپنی مرضی سے، زبیب بڑھایا اپنی مرضی سے، روح اللہ بڑھایا اپنی مرضی سے، ادریس بڑھایا اپنی مرضی سے، شیش بڑھایا اپنی مرضی سے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو میں نے بڑھایا اپنی مرضی سے۔ عربی مولا کریم جی رحمت للعالمین، مجھے تو نبیوں کا سردار بنا کر بھیج رہا ہے۔ پھر ایسا ہو اگر میرا چہرہ کسی نے پڑھنا ہو تو قرآن پڑھ لے، اگر زبان کا ذکر پڑھنا ہو تو قرآن پڑھ لے۔ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس سورج کے شہنشاہ گولا جس جو کہ پیشوا آپ نے نہیں سکھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس سورت نو میں جانا کا کہ
جہان آقا سچ آقا تے رب دی میں شان آقا کسی شان تو شانہ سب بنیا پھر اللہ اکبر والتین سرکار نے اپنی زلفوں میں تیل لگایا اللہ کو وہ ادا بھی پسند آ گئی یارو دوستو بزرگوں بیٹو ایسے خوش ہو کے اپنے آقا کا نبیوں کا ایمان کا ذکر سنیں سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں اور سرکار یہ بھی دے گئے کہ سن کے کون خوش ہو کے ماشاءاللہ سبحان اللہ کے کلمات کہہ رہا ہے اللہ اکبر سرکار نے تیل لگایا پھر قرآن میں چلتے ہیں پارہ نمبر 30 فرمایا والتینی والزیتونی والطور سینین وہذا البلد الامین فرمایا پیارے حبیب تیری زلفوں میں جو تیل لگا مجھے تیرا تیل لگانا بھی پسند اور مجھے یہ ادا بھی پسند میں اس درخت کا بھی ذکر کرتا ہوں میں فرمایا اس تیل کا بھی ذکر کرتا ہوں what is the reason کہ وہ تیری زلفوں میں لگا ہے کہ کوئی زلفاں چلے ایک دو شیخ سے ایک دو باقی آپ پڑھیں گے وہ کوئی زلفاں جس شہد ہے بولنا شریف اور یہ حضوری والے ہیں حضوری والے مطلب کس کو کہتے ہیں دل کہنے میں تصویر یاد جب ذرا گردن جھکائی گئی واللہ شہنشاہ کولا حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کا فیضان حضور پیر سیار کا فیضان سادات ہے سید ہے گیلانی ہے حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے سرکار کے شہر میں روزانہ عصر کی سنت ادا کرتے ہیں اللہ اکبر وہ سرکار کا ذکر اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی زلفاں چلے چلے ان کے سارا جگ سونا پر میرے مدنی تو تھلے تھلے آپ بھی جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اللہ بار بار حاضر نصیب فرمائے وہ بھی گئے جب واپس آنے لگے سرکار کی بارگاہ میں آخری حاضر کہنے لگے اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں وہ سنیا ریا کی کٹ چاندی گیلانی سید حسنی حسینی سید خون رسول خانوادہ رسول وہ سنیا ریا کی کٹ چاندی گناہ بخش میرے بول بندے اد ہو جاندی والتینی والزیتونی والطور سینین وہذا البلد الامین اللہ آپ کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھ کر سن کر سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے آخری ایک بات سے میں کرتا ہوں سرکار کے گنبد خضرا کی اللہ اللہ سب کو حاضر نصیب ایک دفعہ ابن جان رحمت اللہ علیہ کے جانشین حرم شریف میں میرا ان سے تھوڑا سا کسی بات پہ اختلاف ہوا ہوتا ہے یعنی جمعہ کا دن تھا اب مجھے یہ یاد ہے کہ وہ پہلے وہاں نماز پڑھ رہے تھے جب میں حرم شریف میں سلام پھیرا انہوں نے تو میں بھی سلام پھیر چکا تھا سیاروی صاحب گلے لگا دیا میری اپنی حالت جو کو تبدیل ہو گئی اتفاق سے مسجد نبی باب السلام سے میں داخل ہوا وہ بھی ایسے ہاتھ پکڑا سیاروی صاحب خواجہ شریف پہ بھی بس سرکار کی بارگاہ سے گزرتے ہوئے اللہ جانتا ہے وہ چونکہ زیاد محمد رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہیں امین الحضرات ان کی امانتوں کے عدین ہیں تو خواجہ شریف سے گزرے حقیقت بات ہے آنکھوں میں آنسو اور حدت آئی سرکار کی بارگاہ میں اللہ سب کو اس بارگاہ کی حاضر نصیب فرمائے